حاضرین، ہم نے دورہ ایران اور پاکستان میں یہ محسوس کیا کہ دونوں ممالک میں جہاں پر بہت سا تنوع پایا جاتا ہے، کچھ باتیں مشترک بھی ہیں۔ سب سے بڑا اشتراک جو دونوں ممالک میں، دونوں ممالک مسلمان شہریوں کی اکثریت پر مشتمل ہیں، اس لیے یہ مسلم اکثریتی آئین میں اسلامی جمہوریہ دونوں ممالک کو قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ ہے اور ایران بھی، اور اگر کسی سنی اور شیعہ کی شادی ہو جائے تو بچوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتے ہیں، ان کو سوشی مذاق سے کہا گیا ہے۔ ایران اور پاکستانی دونوں ہی ملک کے باشندوں کی اکثریت قبور کے زیارات پر بہت زیادہ اعتقاد رکھتی ہے۔ پاکستان میں بھی پیران کے زیارات ہوتی ہیں، اور زیارات پیران و ائمہ کرام دونوں ممالک میں مشترک ہیں۔ اسی طرح سے ایران کی سیاحتی صنعت بہت ہی مضبوط ہے، جہاں پر کروڑوں سیاح کورونا وائرس سے پہلے ایران کی سیاحت کرتے تھے۔ دونوں ممالک میں دو بڑے تنازع ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر ایک تنازع بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے اثاثہ جات اور سیاسی پالیسیوں پر امریکہ اور ایران کے درمیان بھی تنازع موجود ہے، جس کو پوری دنیا محسوس کرتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ اور ایران امریکی عداوت، ایرانی ترقی، جبکہ کشمیر میں انڈیا پاکستان جھگڑا دونوں ممالک کی ترقی کو روکے ہوئے ہے۔ پاکستان کی ترقی کشمیری جھگڑے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور اسی طرح امریکی جھگڑے سے ایران میں۔ حاضرین، ہمارا سفر ایران کے لیے فیصل آباد سے شروع ہوا تھا، اور فیصل آباد سے ہم سفر کرتے ہوئے کوئٹہ تقریباً 8,847 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچے تھے، اور کوئٹہ سے پھر ہمارے اگلے سفر کا آغاز تافتان کے لیے ہوا تھا، جو 650 کلومیٹر تھا۔ اس طرح سے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پاکستانی علاقے میں طے کیا، اور پھر ایران سے پاکستان کو بھی مختلف پایا۔ یہ تنوع جو پاکستان میں ہے، اس کی سب سے بڑی مثال گندم ہے۔ پاکستان میں گندم کی بہت بڑی پیداوار ہے، اور پاکستان گندم میں خود کفیل ملک ہے، اور یہاں پر گندم کی روٹی کا وسیع پیمانے پر استعمال ہے، جبکہ کپاس کی پیداوار میں بھی پاکستان، چونکہ ایک بنیادی طور پہ زرعی ملک ہے، خود کفیل ہے کپاس میں۔ حضرات گرامی، پاکستان دنیا میں استعمال ہونے والا 70% فٹ بال تقریباً برآمد کرتا ہے، جسے ایرانی بھی پسند کرتے ہیں، اور ایرانیوں کا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے۔ اور کچھ ایسے گھرانے جو مشترکہ ہیں، ان میں شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں برٹش کا تخلیقی کردہ نظام آبپاشی دنیا کا بہترین نظام آبپاشی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں موجود ہے۔ دنیا کی سب سے کم عمر نوبل لاریٹ ملالہ یوسفزئی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ملالہ زئی بھی پاکستان کا تعارف بن چکی ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے۔ انتخابات کے ذریعے پارلیمان وجود میں آتی ہے، اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے، جبکہ ایران میں صدارتی انتخابی نظام رائج ہے۔ اگر آپ آم کے شوقین ہیں تو پھر یہ آم آپ کو پاکستان میں ہی ملتا ہے، ایران میں نہیں۔ اور ایران میں مرچ نہیں ہوتی، پاکستان میں مرچ ہوتی ہے، اور پاکستانی لوگ اپنے خوراک میں مرچ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ATM کارڈ جو گلوبل کارڈ انٹرنیشنل کارڈ ہے، وہ صرف پاکستان میں ہی کام کرے گا، ایران میں یہ پابندیوں کی وجہ سے کام نہیں کرتا۔ اور ماہرین پاکستان کو ایران سے 38% سستا ملک قرار دیتے ہیں، اس لحاظ سے پاکستان ایران کی نسبت سے ایک سستا ملک ہے۔ پاکستانی کرنسی روپیہ کی قدر ایرانی کرنسی سے زیادہ ہے، اور پاکستانی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے، ایرانی کرنسی ریال ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ گوادر، یہ بھی پاکستان میں، چابہار سے بھی زیادہ گہری بندرگاہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ پاکستان میں دنیا کی نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور پاکستانی پنک کلر جو ہے یہ پوری دنیا میں وجہ شہرت ہے۔ پاکستان میں دنیا کی بلند ترین پختہ سڑک شرائع کراکرم چین سے جوڑتی ہے، اور یہ پاکستان میں واقع ہے۔ اور پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت بھی پاکستان کی ملکہ برطانیہ ہی ملکہ تھیں، اور 1956 تک پاکستان کی ملکہ برطانیہ رہی تھیں۔ 1956 کے بعد پاکستان میں صدارتی نظام شروع ہوا۔ گنے کا رس پاکستان کا قومی مشروب جانا جاتا ہے، اور گنا پاکستان میں وسیع پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے، اسی لیے پاکستان کا قومی مشروب گنا ہے۔ پاکستان کا قومی پرندہ چوکور ہے، اور ایران میں چوکور پرندہ نہیں ہے۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار اور قمیض ہے۔
تو پاکستان کا لباس مختلف ہے ایرانی لباس سے۔ پاکستان اور امریکہ ابتدا ہی سے قیام پاکستان سے دونوں میں دوستی رہی ہے، اور یہ اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے، لیکن ایران اور پاکستان کے برعکس پاکستان اور امریکہ میں دوستی رہتی ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ ایران کی قومی زبان فارسی ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان اور ایران میں کافی تنوع موجود ہے۔ پاکستان کا قومی پھول یاسمین ہے، اور جبکہ ایران کا قومی پھول سرخ گلاب ہے۔ اسی طرح سے ایران کا قومی جانور تو شیر ہے، لیکن پاکستان کا قومی جانور مارخور کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ تنوع دونوں ملک میں موجود ہے۔ حاضرین، ایران میں رہائش کے دوران ہم نے سفر تافتان بارڈر سے شروع کیا تھا، اور تافتان سے بذریعہ ٹرین ہم فہارس سے ہوتے ہوئے تہران پہنچ گئے تھے، اور راستے میں دشت لوت کے ذریعے ہم قم اترے۔ قم میں سے سفر کیا، چھٹی قسط میں ملاحظہ کر چکے، اور اس کے بعد تہران ہماری تیسرا ایران کا شہر تھا، جہاں سے پھر ہم استرا سے ہوتے ہوئے آذربائیجان چلے گئے تھے۔ جنت نظیر استرا کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور رشت سے بھی ہم گزرے۔ اسی طرح ایران کے بہت سارے شہر جیسے تالش، لنگرود اور خوبصورت یہ شمالی ایران کے علاقے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت ہی تنکابن اور چالوس جیسے ایران کے خوبصورت وادیاں، اس میں سے ہماری بس گزری تھی۔ تب ہم مشہد کی طرف سفر کر رہے تھے۔ نور اور امول کا تعارف بھی پچھلی قسطوں میں آپ کو کرایا جا چکا ہے، اور اس طرح قائم شہر سے بھی گزرے۔ بابل جو ایران کا ایک تاریخی شہر ہے، اس کی بھی کچھ تفصیل، اور دامغان کی وادیوں میں سے بھی ہم گزرے، اور دامغان کے خوبصورت علاقوں میں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے مشہد، اور بندر انزلی کی سیاحت کرتے ہوئے اور مشہد سے پھر ہم پہنچے۔ یہ ہمارے قریباً کوئی 3000 سے زائد کلومیٹر کا کل سفر، اور قسط نمبر 23 آپ دیکھ چکے اس سے پہلے۔ تو ایران میں ایک ہم نے زبردست مشاہدہ کیا، جس کا خلاصہ اس آخری قسط یعنی قسط نمبر 24 میں آپ کو ہم دے رہے ہیں، جو ایران کے بارے میں ہے، اور آذربائیجان کا خلاصہ 25 میں ہوگا۔ ایران میں کیا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ ایران آریاؤں کی سرزمین کہلاتی ہے، جو کبھی ہند پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ایران کے خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر چنگچی رکشہ نہیں چلتا، پاکستان میں چنگچی رکشہ چلتا ہے۔ ایران میں ٹریفک کا موٹر سائیکل کی شکل میں ازدحام جو پاکستان میں وبال جان بنا ہوا نہیں ہے۔ ایران میں موٹر سائیکل نہیں ہوتے، رش نہیں ہوتا، بہت کم لوگ شوقیہ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں۔ تہران میں زیر زمین میٹرو کام کر رہی ہے، پاکستان میں کوئی میٹرو نہیں ہے۔ حاضرین، ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایران میں اندرون شہر کار بس سے سفر ایرانی کرتے ہیں، پیدل اور سائیکل ٹریک بھی موجود ہیں، پیدل بھی چلنا ممکن ہے، اور ایران کے اندر سفر کرنا سستا ہے نسبتاً پاکستان کے، چونکہ ایران کا پیٹرول اپنا ہے، وہیں پر خود پیدا ہوتا ہے۔ ایران میں بہترین سفری سہولتیں جہاز، بس، کار اور ٹرین کے ذریعے میسر ہیں۔ حاضرین، پتہ چلا ایران میں سفر کے دوران کہ ایران میں پیٹرولیم کے ذخائر کا دنیا کا 10% ہے، اور ایران کے پاس 137 بیرل کے پیٹرول اور گیس کے ذخائر ہیں۔ پاکستان کے ذخائر محدود ہیں۔ حضرات، ہمیں اسی دورے میں پتہ چلا کہ مغرب ایرانی علماء کی حکومت کو ملائیت کی حکومت کہتے ہیں۔ ایران پر امریکن سینکشن ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایرانی حکومت اپنے شہریوں کو سیٹلائٹ ٹی وی نہیں دیکھنے دیتی، سیٹلائٹ ٹی وی پر ایران میں پابندی ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے ایران میں ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ جو پاکستان سے آپ لے کر جاتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور ایران کے خلاف مفروضہ ایٹم بم بنانے یا میزائل بنانے میں اقوام متحدہ اور امریکہ کی پابندیاں کا سامنا ہے، اور ایران اپنا پیٹرولیم آزادانہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اسی کی وجہ سے بانک ملی ایران پر، جو ایران کا مرکزی بینک ہے، پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، اور اے ٹی ایم کارڈ وہاں پر کام نہیں کرتا۔ اور جناب، اگر آپ دال ماش کے شوقین ہیں تو دال ماش قطعاً ایران میں نہیں ملے گی، وہاں کی یہ پیداوار نہیں ہے، وہاں فروخت نہیں ہوتی۔ اور سرخ مرچ کا بھی ایران میں بائیکاٹ ہے، وہاں پہ سرخ مرچ بھی پیدا نہیں ہوتی، اور صرف برآمد کی ہوئی سرخ مرچیں مل سکتی ہیں۔ ایران زمانہ قبل مسیح سے اعلیٰ زعفران کا گھر رہا ہے، اور اعلیٰ زعفران وہاں پر پیدا ہوتی ہے، اور سونے کے بھاؤ فروخت بھی ہوتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سخت ٹینشن ہے۔ ایرانی ریال ایران کی کرنسی ہے۔
اور جناب ایران میں واحد ایک دریا ہے، دریائے قارون، جس میں کشتی چلائی جا سکتی ہے۔ ایرانیوں کی اکثریت شاہنامہ زبانی سنا سکتی ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ ایران میں کام نہیں کرتا اور ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوامی مقامات پر حجاب لازمی استعمال کرے۔ ایران میں مردوں کا نیکر پہننا اور عورتوں کا بے حجاب ہونا ممنوع ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ ایران میں مرد نیکر نہیں پہن سکتے عوامی مقامات پر، اور پینٹ سکرٹ ایران کا قومی پہناوا ہے۔ حضرات گرامی، مشاہدہ ہوا کہ ایران میں برتھ کنٹرول قانونی ہے اور کنڈوم کی فیکٹری بھی ایران میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم خوراک میں جائیں تو چاول ایرانی خوراک کا لازمی جزو ہے۔ حضرات گرامی، ایرانی لوگوں کا پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے، اور فٹ بال ایران میں بہت ہی معروف ہے۔ اور ایک خاص بات، اگر آپ آم کے شوقین ہیں تو قطعاً آپ کو ایران میں آم نہیں ملیں گے، کیونکہ ایران میں آم کاشت نہیں ہوتے۔ ہاں، بہت ہی مہنگے آم مل سکتے ہیں جو غیر ممالک سے آتے ہیں۔ چلو کباب قومی ڈش ہے ایران کی اور بہت پسند کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کورونا سے قبل سالانہ 1 کروڑ کے لگ بھگ سیاح ایران میں مذہبی اور غیر مذہبی سیاحت کے لیے آتے تھے۔ ایران کے شادی کے خواہش مند جوڑوں پر لازم ہے کہ نکاح نامہ سے قبل وہ ضبط ولادت کا لیکچر سنیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایران کا قومی لباس، جو آفیشیل اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ اور ایران میں ایک ایسی چڑیا پائی جاتی ہے جسے شبگرد خوابیدہ کہتے ہیں۔ یہ ایران کا قومی پرندہ ہے، اس کا نام شبگرد خوابیدہ پرندی ایران کہا جاتا ہے۔ قومی پھول ایران کا سرخ گلاب ہے، جو بہت ہی وہاں پر زیر کاشت اور ہے۔ اسی طرح سے ایرانی قومی جانور شیر کو مانا جاتا ہے، اور شیر کو قرار دیا گیا ہے ایران کا قومی جانور۔ یہ ہیں کچھ خاص باتیں۔